سوال مجھے کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگ، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم کسی کو بلاتے ہیں، بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھیں، تو کیا وہ ثواب انہیں ملتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی، کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں، اور کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے، یا کیا وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے۔ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے۔ یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں،
اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا، اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہیں۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے ہیں، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ بس یہ اگر آ گیا میدان تو یہ پھر جو ہے شرک شروع